دین کے محافظ کی بھی پردہ غیب میں حفاظت کر رہا ہے۔ نہ یہ دنیا ابتدا میں حجت خدا سے خالی ہے، نہ آخر میں حجت خدا سے خالی رہ سکتی ہے۔ جب اس نے اپنے پہلے خلیفہ جناب آدم کو بھیجا، ان کی عظمت کے سامنے فرشتوں کو سر جھکانے کا حکم دیا، ظاہر ہے جب آخری حجت کا ظہور فرمائے گا تو ان کی عظمت کے لیے جناب عیسیٰ ابن مریم کو چرخ چہارم سے اترنے کا حکم دے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جب مہدی جلوہ گر ہوگا زہرا کے پسر کے قدموں میں مریم کے پسر کا سر ہوگا۔ پروردگار نے انسان کی ہدایت کا ہر دور میں انتظام کیا، لیکن ہادی اور رہنما اپنے دست قدرت میں رکھا ہے۔ ہادی اور رہنما کا اختیار پروردگار نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہے، جیسے فرماتا ہے اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ۔ ہاں، ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے اور دنیا اور آخرت ہمارے اختیار میں ہے۔ ایک یہ غور کریں، 1,20,000 انبیاء گزر گئے، کسی قوم کو یہ اختیار نہیں کہ اپنے مرضی سے اپنے نبی کے وزیر کا انتخاب کر دے۔ میں کہتا ہوں قوم کیا چیز ہے، نبی کو اختیار نہیں اپنی مرضی سے اپنے وزیر کا، اپنے جانشین کا انتخاب کر لے۔ قرآن میں غور کریں، جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ جناب موسیٰ پروردگار سے دعا کر رہے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا۔ کہ پالنے والے میری زبان کی گرہ کو کھول دے، میرے سینے کو کشادہ فرما اور میرے معاملات کو سہل و آسان فرما، اور میری اہل سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر اور جانشین بنا۔ جناب موسیٰ دعا کر رہے ہیں، ہم التجا کریں گے اللہ کے نبی، اگر دعا ہی سے خلیفہ مانگنا تھا، جانشین مانگنا تھا، تو پھر نام نسب نہ لیا ہوتا، اور اگر نام نسب معین کر دیا ہے تو پھر دعا کی کیا ضرورت؟ یاد رکھیں جناب موسیٰ یہی فرمائیں گے کہ دیکھو مجھے اپنے وزیر کی اہلیت کا علم ہے، اس قدر علم ہے کہ اللہ کو بھی انکار نہیں ہے، لیکن میں بھی اپنی مرضی سے اپنے جانشین کو منتخب نہیں کر سکتا، میں فقط دعا کر سکتا ہوں۔ تو نبی یہی فرمائیں گے جو کام نبی نہ کر سکے اس کی امت کیوں کر سکتی ہے۔ جانشین کے مسئلے کو، اس وزیر کے انتخاب کو سرور کائنات جیسا نبی بھی اپنا جانشین اپنی مرضی سے منتخب نہیں کر سکتا۔ حالانکہ پیغمبر اسلام اللہ کے وہ نبی ہیں جس کے بارے خالق فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حبیب ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ نبی پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، جمادات کے لیے رحمت ہے، نباتات کے لیے رحمت ہے، حیوانات کے لیے، انسانوں کے لیے، تمام انبیاء کے لیے رحمت ہے۔ یہ نبی جو پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، پیغمبر اسلام کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے جانشین کا انتخاب کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ 40 سال تک رسالت رکی رہی، کہ جب تک علی اللہ کا اہتمام نہ ہو جائے تو توحید اور رسالت کا اعلان نہیں ہو سکتا۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ اس وقت تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان نہیں ہو سکتا جب تک علی ولی اللہ کا اہتمام نہ ہو جائے۔ اور یاد رکھیں خدا کی قسم یہی وجہ ہے کہ اب آخر میں قیامت بھی رکی ہوئی ہے کہ جب تک علی ولی اللہ کا پرچم اسلام پر بلند نہیں ہوتا قیامت نہیں آ سکتی۔ اور اسی دن سے ہمارا سید و سردار فرزند رسول پردہ غیبت میں اس انتظار میں ہے کہ کب وہ وقت آتا ہے کہ جب علی ولی اللہ کا نقش پرچم اسلام پر بلند کر دیا جائے۔ صلوات پر محمد و پروردگار نے انسان کی ہدایت کا انتظام ہر دور میں کیا ہے، جیسی ہدایت کی ضرورت پڑی ایسا انتظام کر دیا۔
جیسے ہادی کی ضرورت پڑی ایسا ہادی بھیج دیا، جس شان کے کمال کی ضرورت پڑی اسی کمال کا انداز دے کر بھیج دیا۔ اگر دنیا نے طوفان بدتمیزی اٹھایا تو جناب نوح کو طوفان کا توڑ دے کر بھیج دیا۔ اگر نمرود فساد کی آگ بھڑکائی تو جناب ابراہیم کو برتن و سلام کا اعزاز دے کر بھیج دیا۔ اگر فرعون نے جادوگری دکھائی تو جناب موسیٰ کو ضرب کلیمی عطا کر دی۔ جب یہودیت نے کو حکمت کا زور دکھایا تو ابن مریم کو مسیحا بنا دیا۔ اب خاتم المرسلین سید المرسلین کا وہ دور ہے جو شجاعت و بہادری کا دور ہے، فصاحت و بلاغت کا دور ہے۔ تو باپ پیغمبر کو دوہرے معجزے دیے گئے، فصاحت و بلاغت کے مقابلے کے لیے قرآن معجزہ دیا گیا، اور شجاعت و بہادری کے مقابلے کے لیے ذوالفقار حیدری دی گئی۔ قرآن دیا گیا تاکہ فصاحت و بلاغت کے مقابلے میں قرآن کی آیات کی تلاوت کریں، اور ذوالفقار حیدری دی گئی تاکہ ہر قسم کے باطل کو، فتنے فساد کو مٹا دیں۔ لیکن یاد رکھیں یہ سب کچھ اس اہتمام سے ہوگا کہ جب سورہ برات کی ترجمانی کی ضرورت پڑے گی تو سورہ برات اس کے ہاتھ میں دی جائے گی جو لسان اللہ ہوگا، اور اگر حق کے دفاع کے لیے باطل کو مٹانے کی ضرورت پڑے گی تو ذوالفقار حیدری اس سے دی جائے گی جو ید اللہ ہوگا۔ الانبیاء کے بعد، سید المرسلین کے بعد، پروردگار نے اس دنیا کی ترقی کو دیکھتے ہوئے، اس کے کمال کو دیکھتے ہوئے پیغمبر کے جانشینوں کو، محافظ دین کو، ہمارے ائمہ علیہ السلام کو، ہمارے ہادیان برحق کو اللہ نے وہی کمالات عطا کیے ہیں، وہی معجزات عطا کیے ہیں جو انبیاء کو عطا کیے ہیں۔ جس طرح انبیاء کو معجزات عطا کیے گئے اسی طرح ہمارے ائمہ، ہمارے ہادیان برحق کو بھی معجزے دیے گئے، اور ظاہر ہے یہ معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے، امام کی امامت کی دلیل ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس طرح انبیاء نے معجزات دکھائے ہیں، جناب موسیٰ نے، جناب عیسیٰ نے، جناب ابراہیم نے، اسی طرح مولا کائنات نے معجزات دکھائے ہیں، مولا حسن مجتبیٰ نے معجزات دکھائے ہیں، ہمارے تیسرے پیشوا نے۔ یہ معجزہ کیا ہے؟ معجزہ خارق عادت کو کہا جاتا ہے، یعنی معجزے سے مراد جو عام انسان کے عقل و شعور سے بالا ہوتا ہے۔ معجزہ اس کارنامے کو کہتے ہیں جس کو عام انسان انجام نہیں دے سکتا۔ مثلا ہمارے چوتھے امام کا زمانہ ہے، حضرت کا چاہنے والا ہمیشہ حضرت کی زیارت کا شرف حاصل کرتا ہے، ہر سال حضرت کی زیارت کے جاتا ہے، اور جب ہی جاتا ہے اظہار عقیدت کے لیے تحفے تحائف لے کر جاتا ہے۔ ایک دفعہ یہ جانے جاتا ہے، اس کی زوجہ دیکھتی ہے، کہتی ہے جب ادھر سے جاتے ہو ہمیشہ یہاں سے تحفے تحائف لے کر جاتے ہو، کبھی ادھر سے بھی تحفہ لایا کرو۔ اس دفعہ یہ شخص تحفے تحائف لے کر امام کی خدمت میں پہنچتا ہے۔ ہمارے چوتھے امام دسترخوان پر موجود ہیں، حضرت نے اس کو کھانے میں شریک کیا۔ جب فارغ ہوا تو چونکہ مہمان ہے حضرت چاہتے ہیں اس کے ہاتھ کھلوائیں، لیکن جب یہ دیکھتا ہے عرض کرتا ہے فرزند رسول یہ گستاخی ہے، یہ بے ادبی ہے، یہ خدمت کا موقع ہمیں دیں۔ حضرت فرماتے ہیں اچھا اگر تم ہمارے ہاتھ بلانا چاہتے ہو تو جاؤ ایک تشت لے کر آؤ۔ یہ ایک تشت لے کر آتا ہے، امام کے ہاتھوں کے نیچے رکھتا ہے، یہ حضرت کے ہاتھ بلوا رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ دیکھ، یہ عرض کرتا ہے مولا میں تو ان ذہنی نگاہوں سے یہی دیکھ رہا ہوں پانی کے قطرات گر رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں ذرا بصیرت کی نگاہ سے دیکھو۔ جب اس نے چشم بصیرت سے دیکھا تو وہی پانی ہیرے اور جواہرات میں تبدیل ہو رہا تھا۔ جب وہ تشت ہیرے اور جواہرات سے پر ہو گیا، مولا فرماتے ہیں جب وطن واپس جانے لگو تو یہ تحفہ لے جانا اور اپنی زوجہ کی خدمت میں پیش کرنا تاکہ آئندہ کے لیے شکایت نہ رہ جائے، کبھی ادھر سے بھی تحفہ لایا کرو۔